14,04,183 کنفرم کیسز ہوئے ہیں ملیریا کے، اور ڈینگی کے 5,589 کیسز کنفرم کیسز ہیں ڈینگی سے ہیں. اور ہمارے ہاں 17 سپٹمبر ایک دن میں 386 کیسز رپورٹ ہوئے ایک دن میں 17 تاریخ کی. یہ میں 17 تاریخ کی ڈیٹا بتا رہی ہوں. ہمارے بستر جو ایلوکیٹ کیے ہیں پورے سندھ میں 724 ہیں، جس میں سے 149 آکیوپائڈ ہے، 575 ویکینٹ ہے. تو بستر کی تعداد بھی خاصی ہے. کراچی میں جو بستر کی تعداد ہے وہ 333 ہے، اور جس میں سے 140 آکیوپائڈ ہے اور 193 ویکینٹ ہے. سو ہمارے پاس بستر موجود ہیں ڈینگی کے لیے. یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاسپٹل پورا بھر جاتا ہے، پھر وہ لوگ بولتے ہیں کہ بس نہیں، جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے. تو اوبویسلی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک اسپتال بھرا ہوا ہے تو وہ دوسری اسپتال میں چلا جائے جہاں بیڈز آکیوپنسی کم ہے. تو یہ ہوگا، اوبویسلی یہ ہوگا، کیونکہ کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایریاز جہاں سے زیادہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اسپتال کے بیڈز زیادہ بھر جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس خاصے بیڈز موجود ہیں ڈینگی کے لیے. میں یہ بتا دوں کہ یہ جو کیسز ہیں ہمیں رورل ایریاز میں نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی ہیں تو وہ لنکڈ ہیں کراچی سے. کراچی سے کوئی بندہ گیا ہے انٹیریئر میں اور اس کو بخار ہوا ہے اور پھر وہ واپس آیا تو اس کو ڈینگی تھا اور وہ تشخیص ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں ملیریا بہت پھیلا ہوا ہے، اور ملیریا خاصی تعداد میں جو ہے ہمارے گاؤں دیہات اور ایریاز جہاں پانی ابھی موجود ہے وہاں پھیلا ہوا ہے. لیکن ڈینگی وہاں نہیں ابھی تک پھیلا ہوا ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں ہے. لیکن ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہے. ہم وہاں بھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر ڈینگی کا کیس کوئی آ جاتا ہے تو پھر پتہ چل جائے. دیکھیں اس میں سینٹرز پہ نہیں ہے، ہم اسکول میں ویکسینیٹ کر رہے ہیں. اور اسکول میں جو ہے ویکسینیشن ہماری کچھ موبائل ٹیمز ہیں جو گھروں پہ جائیں گی، یا جو اسٹریٹ چلڈرن یا اس طرح کے بچے جو باہر بازار میں ملتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں انہیں ویکسینیٹ کریں. 2.4 ملین ڈوزز دینے ہیں ہمیں. 2.4 ملین بچوں کو انجیکشن لگانا ہے. ابھی اس میں یہ پورے بچے تو نہیں کور ہوتے ہیں، 5 ملین ہیں جو بٹوین 5 to 11 ایئرز اولڈ ہیں. لیکن بہت حد تک اسکول، کیونکہ اسکول سے جو یہ کووڈ اسپریڈ ہوتا ہے گھروں تک، ہم جو اسکول میں بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اسکول سے جو کلاس روم میں کا ماحول ہوتا ہے، بہت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے، وینٹیلیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ جو گھر جاتے ہیں تو وہ کووڈ واپس نہیں لے جائیں، تاکہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں، وہ خود بھی سیف ہوں، ان کے گھر والے بھی سیف ہوں. پیرنٹس کی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے کنسرن شو کیا گیا تھا. ہم نے اس لیے پیڈیاٹرک ایسوسیشن کو بھی ساتھ میں رکھا ہے. انہوں نے میسیجز کیے ہیں پیرنٹس کو بھی، اپنے جو ان کے جو ہیں بچے جو ویکسینیشن کے لیے آتے ہیں ان کی کلینکس میں، ان کو بھی انہوں نے باور کرایا کہ کوئی ایسی جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ ویکسین سیف ہے. اور پلیز یہ اپنے آپ بچوں کو سیف کرنے کے لیے کہ وہ محفوظ رہیں، یہ ویکسین ضرور لگوائیں. تو ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیرنٹس کو انفارم کیا ہے کہ یہ ویکسینیشن کی کیمپین اسکول میں ہوگی، تاکہ وہ بچے ایبسنٹ نہ ہوں اس دوران جب ہم ویکسینیشن شروع کر رہے ہوں. As the United States and Pakistan commemorate 75 years of partnership this year, strengthening our robust relationship is at the forefront of U.S. priorities. The United States is closely following the situation in Sindh, Balochistan, and elsewhere in Pakistan, where the floods have wreaked havoc. As both longtime partners and friends, the United States is deeply saddened by the devastating loss of life, livelihoods, and homes throughout Pakistan caused by these floods. Please know that we remain steadfast in our support for affected communities. This year so far, the United States has provided $53.1 million in humanitarian assistance to support flood response and disaster resilience. This comprises $50.1 million for emergency flood relief and another $3 million to bolster disaster resilience. On the health front, the United States, through the U.S. Agency for International Development, or USAID, continues to stand shoulder to shoulder with the Sindh Health Department and the Pakistani people in their fight against COVID-19. This particular partnership began in April 2020
with the U.S. government's provision of 52 ventilators to the Sindh government to help manage critically ill patients. USAID worked with the Sindh government to establish a network of district disease surveillance units across all of Sindh's 30 districts. These units were then connected with the Sindh Provincial Disease Surveillance Unit and its command and control center. This network is equipped with all the required hardware and software and staff to respond to the pandemic. The network has enabled the Sindh government to collect data of 34 notifiable infectious diseases, including COVID-19, in real time, allowing the government to better prevent, detect, and control these pathogens. USAID also worked with the Sindh Health Department to build healthcare staff capacity at both the facility and community levels, enabling them to better manage COVID-19 cases. The U.S. government is the largest donor of COVID-19 vaccines to Pakistan. To date, we have provided more than 70.6 million doses of COVID-19 vaccine. An additional 8 million doses are due to arrive in the coming weeks, which will bring the total number of vaccines to over 78 million. Together, we have been working to improve COVID-19 vaccination coverage in 10 Sindh districts for people aged 12 and over. I'm thrilled to note that Sindh has fully vaccinated more than 95% of residents aged 12 and older, and is now moving to vaccinate children who are 5 to 11 years old using vaccines donated by the U.S. government to the people of Pakistan. The first shipment of 8 million pediatric doses has already arrived in Pakistan, and we are expecting a second shipment of 8 million in October. During this first phase of the pediatric COVID-19 vaccination campaign, the Sindh government will administer nearly 5 million doses, covering almost 2.5 million children in 8 Sindh districts. I'd once again like to thank Minister Dr. Shuro, Secretary of Health, the Director General of Health, and all health department officials for your collaboration with the U.S. government and extending your unwavering support to our implementing partners in Pakistan. Let us continue working together as the U.S.-Pakistan partnership will only get stronger. I wish you and your team all the best in the coming campaign. Shukriya.